یہ ہے آر جے میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ابھی ابھی، خبر، تحقیقات، حقیقت۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش ارشد مدنی نے کہا کہ کورونا جیسی مہاماری کے وقت ہندو مسلم دونوں سمودائے کی مدد ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا بڑا فیصلہ لیا ہے، جمعیت علماء ہند چندہ نہیں لے گی۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش مولانا سید ارشد مدنی نے کیا کہا، دیکھیے۔ علماء ہند تو ایک مذہبی جماعت ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف ایک مذہبی جماعت ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہمارے اس فیصلے کو دیکھا جائے، دو چیزیں دی ہیں، ایک تو مدارس اسلامیہ جو مذہب کی بنیاد ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم مدارس اسلامیہ ہی کے اندر دی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام نام صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ ہی کا نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، رہن سہن، ویوہار، یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ اتنی بڑی بنیاد ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی آدمی کا ویوہار، رہن سہن خراب ہے اور وہ دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتا تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اس کا روزہ، نماز، حج سب اڑ نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مذہب کی تصویر کو پیش کیا ہے کہ آپ ہمیں نہ دیں۔ جمعیت علماء تو انہی مدارس سے نکلی ہوئی جماعت ہے۔ ہمارے بزرگ جنہوں نے جمعیت علماء کو بنایا ہے وہ دارالعلوم دیوبند اور انہی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے ہم نے اس وقت میں یہ ضروری سمجھا کہ ہم مدارس کے حق کو ادا کریں۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں آپ، بلکہ اس وقت میں مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں، اور قرآن و حدیث کی تعلیم مدارس میں ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ، انسانی ہی نہیں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ کتے بلی کو بھی بھوک میں، پیاس میں تڑپتے ہوئے کہ پیٹ کو بھرنا اور اس کے منہ میں قطرے ڈال دینا، یہ بھی انسان کے لیے کل قیامت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پھر جس دور سے ہندو اور مسلمان گزر رہے ہیں ان کی مدد کر کے اپنے آخرت کو نہ بنانا یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوگی؟ اس لیے ہم نے اس بات کو کہا ہے، اور یہ مذہب بتا رہا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ اس لیے ہم نے جو کیا ہے انشاءاللہ اس کے ثمرات اور فائدے بہتر ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس چیز کو لے گی اور اس کو قدر کی نظر سے دیکھے گی۔ جس آدمی کو خدا نے صلاحیت دی ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت کو اللہ کے بندوں کی لاچاری اور بے کسی کو دور کرنے کے لیے لگائے گا، یقیناً اس کی دنیا بھی انشاءاللہ آباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندے جو ہماری مدد کیا کرتے تھے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری مدد آپ نہ کریں، ان کی مدد کریں۔ ان کی مدد کرنا گویا کہ ہماری مدد کرنا، اس لیے کہ یہ جمعیت علماء بھی مذہبی جماعت ہے، اور ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وہ ہمارا ممبر ہے یا نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اسے خصوصیت کے ساتھ مدارس اسلامیہ کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے، اور اس ملک کے اندر جو تنگ دستی اور پریشان حالی ہے، اس پریشان حالی کو دور کرنے میں جتنا کام کر سکتا ہے اسے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ ہم تو برابر اپیل کرتے رہے ہیں
کہ گورنمنٹ کے اندر ہیلتھ منسٹری جس صورت کو پیش کرتی ہے اس کے اندر ان کا تعاون کرنا چاہیے. اگرچہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر افسران فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ جیسے خرجے کے اندر ان کی رپورٹ نگیٹو آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھٹی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہم دوبارہ اس کی جانچ کرائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی ہے، اور گورنمنٹ مسئلے میں یکے بعد دیگرے روزانہ سہولت پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ فرقہ پرست ذہنیت ہے جو مسئلے کو الجھانا چاہتے ہیں. ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن ہم اس وقت بول نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ ملک جو ہے ایک شدید اور خراب صورت کے اندر پھنسا ہوا ہے. لیکن ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت اس وقت بھی اس مسئلے کو خراب کرنا چاہتی ہے.